السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آئے نماز کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ آج ہم جان لیتے ہیں۔ یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ میرے خیال سے ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بھی کہا ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ہی اس پہ بنا لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ نماز کے حالات میں، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو جب خارش آتی ہے یعنی کھجلی ہوتی ہے، تو نماز کے حالات میں اگر ہم نے کھجلی کی جہاں ہمارے جسم میں آتی ہے اس جگہ پر، تو یہ 3 مرتبہ کرنے سے نماز جو ہے وہ قاصد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون شریعت میں یہ مسئلہ درج ہے کہ اگر نماز کے حالات میں خارش کا آنا، کھجلی کا آنا اور 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ، اب ہم نے کہیں پر بھی جو ہے وہ کھجلی کر لی، تو یہ ایسا 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ قانون شریعت میں تو یہ بالکل مسئلہ درج ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے، یہ جب یہاں دیکھا جائے گا کہ قانون شریعت میں جو ابھی آپ کتاب کھولیں گے تو وہاں وہ مسئلہ پائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، ایک مثال کے طور پر آپ کو میں کہہ دوں کہ آج ہر کوئی موبائل یوز کرتا ہے۔ اس موبائل میں مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ جیسے بھی ہے، ایک اپڈیٹ آتا ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو اپڈیٹ کر لیجئے، ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت میں بھی کچھ اپڈیٹ ہوتے ہیں جسے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ، ہر مسائل کو نہیں۔ یہ جو مسئلہ لکھا گیا تھا بہت صدیوں پہلے، اس وقت کے لوگوں کا نماز کا یہ حال تھا کہ اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ نے کئی جو موقع پر وعظوں میں سنا ہوگا یا ویڈیو میں سنا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر یا شاید نیزہ پیر میں لگا تو لوگوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی، مگر چھوتے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی درد محسوس ہوتا تھا، وہ نکالنے نہیں دیتے تھے۔ تو لوگوں نے، باقی صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کون سا موقع ہے، سوتے وقت بھی اگر ہاتھ لگائیں گے تب بھی درد ہوگا، تو ایسا موقع تلاش کریں کہ جب ہم نکال بھی لیں جو مولا کائنات کے پیر میں جو زخم ہے، جو تیر وغیرہ جو بھی لگا ہے اسے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تب مسئلے کا حل یہ ملا کہ حالات نماز میں یہ ممکن ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت نماز میں تھے، یعنی نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ تیر یا نیزہ نکال دیا گیا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا کر رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے پیر سے جو چیز لگی ہوئی تھی، زخم کر چکی تھی، وہ چیز کو ہم نے نکال لیا۔ اب یہاں سے ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ وہ نماز کتنی خشوع اور خضوع والی تھی، کہ جو چیز کو نکالنے کے لیے اتنی کوششیں کی گئی، مگر اتنا شدید درد ہوتا تھا مولا کائنات کو کہ وہ نکالنے نہیں دیتے تھے، اور حالات نماز میں جب اسے نکالی گئی تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ خشوع اور خضوع کی نماز تھی۔ اس دوران جب یہ مسئلہ لکھا گیا تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں بتانے کا جو مین آپ کو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ حالات کو دیکھ کر، اس وقت کے لوگوں کو دیکھ کر
خشوع اور خضوع جیسی جو عبادتیں ہیں جس میں خشوع اور خضوع سے کی جاتی ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے مسئلہ جو ہے لکھا گیا۔ اب اس دور میں اور اس دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری نماز اب ویسی نہیں رہی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو اگر ہماری چاروں دکان ہے تو چار دکان کا حساب ہر رکعت میں کر لیتے ہیں۔ ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، ہمارا ذہن کہیں ہوتا ہے، ہم صرف جو ہے لبوں سے اور زبان سے قرآن پڑھتے ہوتے ہیں، اتنا یاد ہوتا ہے کہ ارکان کرنے، باقی تو ہماری جو ہے وہ خیال رہتا ہی نہیں ہے نماز میں۔ تو یہ مسئلہ کہ اگر خاش وغیرہ آئے، خجلی وغیرہ آ جائے تو آپ 3 مرتبہ کریں گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بالکل درست ہے، مگر یہ اس وقت لکھا گیا۔ آج کے حالات میں اگر بات کروں، یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ریفرنس میں دے دوں گا، اور آج کے حالات میں اگر بات کریں تو اس مسئلے پر تو اسے اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ ایک طریقے سے آج اگر ہم 3 مرتبہ کیا 10 مرتبہ بھی خجلی کر دیں تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ قانون شریعت میں اب بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ وہ کتاب کھول کے دیکھیں اور علماء کرام سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ اس لیے میں پہلے کہہ دے رہا ہوں کہ مسئلہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھیے کچھ اپڈیٹس اور کچھ بدلاؤ کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے دین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے کہ وقت کے مطابق بدلاؤ لایا جائے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس میں بدلاؤ ہرگز نہیں آ سکتا، نمازیں ہیں، حلال و حرام ہیں، ویسی بہت سی چیزیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہم بدلاؤ نہیں لا سکتے، لیکن بہت سی چیزوں میں سہولتیں دی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا کہ آج کے جو ہم لوگ ہیں، ہماری نماز جو ہے ہمارا خیال ہی کہیں اور ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اگر ہم نماز کے حالت میں 3 بار کجلی کر لیتے ہیں، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، دیکھیے جان بوجھ کر اگر کوئی کرے گا بھی نہیں ویسے، لیکن بہت سے لوگوں میں عادت بھی ہوتی ہے، اگر ہمیں کوئی خجلی کا احساس ہوتا ہے تو تھوڑا رک جائیے، صبر کر لیجیے، نہ ہوتا ہو صبر تو آپ وہ جو ہے اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں خجلی کر کے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب آئیے کہ جو نماز ٹوٹنے کے جو شرائط ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں سے ایک معاملہ میں آپ کے سامنے پیش اس لیے بھی کر دوں تاکہ آپ کو یہ 3 مرتبہ نماز نہ ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی۔ دیکھیں اسی کتاب میں آپ دیکھیں گے جو نماز کے احکام لکھے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایسا کوئی اعمال کرتے ہیں، ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی چیز کرتے ہیں کہ جس سے جو تیسرا آدمی ہے، دوسرا آدمی ہے جو نماز میں نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھے تو اس کو گمان ہو کہ ہم نماز میں نہیں ہیں، حالت نماز میں نہیں ہے، حالانکہ ہم نماز میں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسی حرکت ہم نے کی کہ دوسرا دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ حضرت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ایسے ہی کھڑے ہیں یا کچھ۔ تو ایسے حرکت کرنے میں یا ایسے حالات میں نماز ٹوٹ جائے گی، بھلے آپ نماز میں ہو، کوئی پرابلم نہیں، آپ الحمدو پڑھ رہے ہو، آپ سورہ پڑھ رہے ہو، آپ قرات کر رہے ہو، مگر آپ ایسی کوئی حرکت کر رہے ہو، مثال کے طور پہ موبائل آپ چیک کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنے رومال سے بار بار منہ پوچھ رہے ہو، آپ جو یہاں وہاں دیکھ رہے ہو، یا ایسی کوئی بھی حرکت آپ کر رہے ہو، آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ نماز میں ہو، لیکن دوسرے کو جو ہے جو آنے والا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کے اسے یہی گمان ہوگا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کو کچھ پوچھے گا یا کچھ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا، آپ سلام پھیر کر اس پر جو ہے وہ آگ ببولا ہو جائیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نماز میں تھا۔ وہ تو کہے گا کہ بھیا آپ نماز میں کیسے ہو سکتے، آپ موبائل چیک کر رہے تھے، آپ یہاں وہاں دیکھ رہے تھے، یا ایسی کوئی حرکت کر رہے تھے جس سے مجھے لگا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں نماز ٹوٹ جائے گی چاہے آپ نماز میں ہو،
آپ سمجھ گئے؟ ایسے سچویشن میں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب یہاں جو ہے کہ 3 مرتبہ کھجلی وغیرہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے ابھی اپلائی نہیں ہو سکتا، ابھی جو ہے اس کو جو ہے اپڈیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں نے اپنے دل سے جو ہے وہ کہہ دیا، بالکل نہیں۔ میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گا مفتی اکمل صاحب کا، جنہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور کافی علماء دین سے بھی آپ رابطہ قائم کر کے پوچھ سکتے ہیں، مگر بلا وجہ نہیں۔ اگر بلا وجہ آپ نے کھجلی کرنا شروع کر دیا یا وہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز ٹوٹی جائے گی۔ لیکن اگر آپ مجبور ہیں اور بس وہ کرنا ضروری ہے، تب تو آپ یقیناً کر سکتے ہیں۔ روکنا افضل ہے، آپ روکے رکھیں، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو وہاں ادب و احترام کا بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ تو کھجلی وغیرہ آتی بھی ہو تب بھی تھوڑا رک جائے، صبر کرے، اور اگر نہ ہوتا ہو تب تو ٹھیک ہے، کر لیا جائے۔ ایک میں چلتا چلتا آپ کو مسئلہ بیان کر دوں چھوٹا سا، کہ یہ میرے ایسے دلوں میں خیال آیا، دماغ میں خیال آیا، تو میں آپ کو سوچا بتا دوں۔ نزلہ ہو جاتا ہے، سردی ہو جاتی ہے، اور اتنی حد تک ہو جاتی ہے کہ ہمارے ناک سے پانی بہنا جو شروع ہو جاتا ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ اب حالت نماز میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں سردی ہو گئی ہوتی ہے، زکام ہو گیا ہوتا ہے، نزلہ ہو گیا ہوتا ہے، ناک سے پانی بہتے رہتا ہے، مگر وہ پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم پوچھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ ناک سے پانی اگر رک نہیں سکتا اور بہہ ہی رہا ہے تو آپ چاہے تو وہ اپنا رومال جو ہے وہ ہاتھ میں رکھے، لیفٹ ہینڈ میں، ٹھیک ہے، اور بالکل آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہنا اب شروع ہی ہو جائے گا، اب بہے گا پانی ناک سے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ ناک سے پانی کو پوچھ سکتے ہیں، بالکل اینڈ میں ضرورت ہو تب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کیونکہ دیکھیے گندگی جو ہے وہ اسلام میں منائی ہے، اور صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے، آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ کبھی نہ کبھی میرے ساتھ بھی ہوا ہوگا، مگر اس وقت وہ مسئلہ شاید ہمارے سامنے نہیں آیا، چونکہ اب ہمارے ذہن میں آیا ہے، تو کیونکہ وہاں مجبور ہے نا، ہم پانی جو ہے ناک سے بہہ رہا ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے، وہاں مجبور ہے۔ تو یا ہمیں چاہیے کہ ہینڈکرچیف جو ہے، جو ہمارا رومال ہے، ہم لیفٹ ہینڈ میں رکھ سکتے ہیں، اور بالکل آخری میں جب ضرورت پڑ جائے تب ہم ناک وغیرہ میں سے جو پانی بہہ رہا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تو آپ بالکل درست ہے، آپ کر لیں۔ اور 3 مرتبہ کھجلی کی جہاں تک بات ہے، تو اگر آپ بہت ہی مجبور ہیں، رک نہیں سکتے، وہ آپ کو جو کھجلی جو ہے وہ، تو اس وقت جو ہے خارش آپ اس کو جو ہے کھجلی کو مٹا سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگا کہ حالانکہ بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک چشمے سے دیکھیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں جاتے ہیں اور انہیں کھجلی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور عبادت سے لوگ پریشان نہیں ہوا کرتے، آپ سمجھ گئے میری بات؟ عبادت سے تو سکون حاصل ہوتا۔ تو اگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں، قانون شریعت میں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مسئلہ یہی یوں ہی لکھا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ خاش جو آنے سے، کھجلی آنے سے، کھجلی کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، وہ مسئلہ جس وقت لکھا گیا تھا اس وقت کے لوگوں میں، ان کی نمازوں میں، ان کی عبادتوں میں جو خشوع اور خضوع تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے، تو وہ مسئلہ اپڈیٹ ہوا نہیں ہے، تو ہم پر اپلائی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مجبوری میں آپ اسے کھجلی سے مٹا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ تک میں پہنچنے میں شاید کامیاب ہوا ہوں۔ پھر بھی جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حق سننے اور حق کہنے کی، اور آپ کو حق سننے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے
اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، آدھا نہ دیکھیں اور سکپ کر کے نہ دیکھیں، یہ آپ سے میری گزارش ہے۔ اور زیادہ تر ہمارے جو ویڈیو ہیں وہ آگے پہنچائیں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ مسئلہ پہنچ پائے اور اس کا ثواب کے حصے دار آپ بھی بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔